ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں میں تحریک انصاف پہ تنقید کر رہا ہوں نا، وہاں میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں، بڑی مزیدار۔ تحریک انصاف کی حکومت کی سب سے زیادہ جو منجی ٹھوکتا ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کارکن ٹھوکتا ہے۔ سب سے زیادہ ان کے آگے جو بند باندھتا ہے نا 2 نمبریوں میں اور فراڈ میں، یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے اگر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن عمران خان کے ویژن کے اوپر نہ کھڑا ہوتا تو۔ ایک ایک بندہ ان کو پڑ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور ہر جگہ پہ ان کو سوالات ہوتے ہیں کہ جناب آپ مراعات لے رہے ہیں، عمران خان جیل میں پڑا۔ یعنی جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کے مسائل چل رہے ہیں، ان کو نکال نکال کر اسپتالوں میں لے جایا جا رہا ہے، اس وقت خیبر پختونخوا میں اس قسم کے بل لائے جا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں، مراعات کے بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ تو سمجھے نا آپ اس بات کو کہ پریورٹیز کیا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس کو شاباش، وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرح نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ غلط ٹکٹ جاری کرتی ہے تو ورکر پڑ جاتے ہیں فوری طور پہ۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو ورکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ عثمان بزدار کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے 3.5 سال تک تسلیم نہیں کیا۔ عمران خان غلط ثابت ہوئے اینڈ آف دا ڈے، اور لوگ صحیح ثابت ہوئے۔ وہ عثمان بزدار جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا عمران خان کو، عمران خان غلط ثابت ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے باشعور لوگ ٹھیک ثابت ہوئے، انہوں نے آخری دن تک عثمان بزدار کو قبول نہیں کیا۔ کتنی مزیدار بات ہے۔ تو یہ مراعات والا کھیل کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عثمان بزدار نے بھی اسی طرح کی کارروائیاں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک بل تب بھی لے کر آئے تھے پنجاب کے اندر کہ جناب ہر سابق وزیر اعلیٰ کو فلانی فلانی مراعات ملے گی، اگر اس کا لاہور میں گھر نہیں ہے تو اس کو گھر دیا جائے گا، اور جی او آر کے اندر اس کو فلاں فلاں الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت چترول کی تھی عثمان بزدار کی، میڈیا تو چپ ہی رہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پھر یہ حرکت رکوائی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی وہ ہے جو عمران خان کی سوچ ہے، اور وہ سوچ عام آدمی تک چلی گئی ہے۔ اب عام آدمی اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی پہ چڑھ جاتا ہے جب کبھی وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں پی ایم ایل این جو مرضی کرے، وہ 11 ارب کا جہاز لیا، وہ 1100 ارب کا بھی جہاز لے گی نا، تو ایک پی ایم ایل این کا کارکن نہیں بولے گا۔ وہ پیکا کا آرڈیننس لے کے آئے، کوئی اور قانون لے کر آئے، وہ جو مرضی کر لے، جتنی مرضی فاشزم کر لے، کوئی نہیں بولے گا۔ پی ایم ایل این کے کارکن کو اگر وہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، گالم گلوچ کرنے والوں کو ٹکٹ بھی دے دیں گے نا، عہدے دے دیں گے، تو پی ایم ایل این کا کارکن نہیں بولے گا۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ نہ نون لیگ کا کارکن بولتا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کارکن بولتا ہے، کیونکہ ان کے لیڈروں نے اتنی بے ایمانی کی ہے کہ کارکنوں کی زبانیں ہی بند ہو گئی ہیں، وہ ان سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے اس کو اس لیے شاباش ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے کہ جناب یہ غلط کام کر رہے ہو، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پی ایم ایل این غلط کام کرتی ہے تو ان کا جو سوشل میڈیا کا جو ووٹر سپورٹر جو بھی ہے وہ آ جاتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یہ زبردست چیز ہے، اور اسی سے پاکستان کی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایسا ہی کلچر اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ضرور متعارف کرنا چاہیے اور شامل کروانا چاہیے۔ ناظرین، ایک اور چیز کی گئی خیبر پختونخوا میں جو مجھے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بتائی، میں حیران رہ گیا، پھر میں نے اس کو تھوڑا غور کیا تو واقعی یہ کارروائی ڈال رہے ہیں کہ جناب جب تک کوئی بل ہم ٹیبل نہ کریں تب تک آپ اس کے اوپر خبر ہی نہیں دے سکتے، اور اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو خبر دے دی تو انہوں نے وہاں پہ ایک کوئی جوڈیشل کمیٹی بنا رہے، اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو کتنے مہینے تک جیل میں ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ کو جیل میں ڈال دیا تو آپ کسی اور عدالت میں جا کے اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 28ویں آئینی ترمیم ابھی تک ٹیبل نہیں ہوئی۔ میں اس کے بارے میں اکثر خبر دیتا رہتا ہوں، جو مجھے خبر ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا کہ قومی اسمبلی کے اندر 4 ایم این ایز کی کمیٹی بنا دیں گے، وہ کہیں گے جی عمران ریاض کو ہم نے 6 مہینے کی سزا سنا دی ہے، اور میں کسی اور عدالت میں جا کے اپیل بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ سخت زیادتی ہے۔ یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو بند کریں، ورنہ کل کو آپ نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے۔ کبھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں کر کے آپ میڈیا کا منہ بند کریں گے، اور میڈیا پھر آپ کا بھی منہ بند کرے گا جب وقت آئے گا۔ تو پھر آپ دیکھیے گا نا لاہور پولیس کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے میڈیا کو بہت ناکو چنے چبوا کے رکھا ہوا تھا، اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے۔ میڈیا خبریں دیتا تھا، وہ ان کو آگے سے دفتروں سے نکلوا دیتے تھے، نوکریاں بند کروا دیتے تھے، بیٹیں چینج کروا دیتے تھے۔ جب میڈیا کے ہتھے چڑھے تو میڈیا نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، حالانکہ وہاں پہ بڑا موقع تھا، میڈیا کے پاس بہت سارے عام سوالات کیے جا سکتے تھے۔ مریم نواز کی ناظرین برانڈنگ کی جا رہی ہے،
ڈار کے بیٹے کی بھی برانڈنگ ہو رہی ہے. پلان یہ ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور ڈار کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا. حمزہ شہباز کی جناب چھٹی کی جائے گی. مریم نواز نے کیا ہے؟ سارے گیم اٹھا کے رکھتے جی سب سے اچھی وزیر اعلیٰ, سب سے زیادہ کام. ہاں وہ سب سے اچھے کپڑے پہنتی ہے, بالکل بات ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے, بالکل بات ٹھیک ہے. سب سے زیادہ پروٹوکول لیتی ہے, بات بالکل ٹھیک ہے. سب سے مہنگے طیارے کے اندر سیر کرتی ہے پوری دنیا کی, بات بالکل ٹھیک ہے. بیرون ملک بھی جاتی ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کر, بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا, بات بالکل ٹھیک ہے. غریب آدمی کا ستیہ ناش کر دیا, بات بالکل ٹھیک ہے. تیسرا سال ہے گندم کا بحران ختم نہیں ہو رہا, بات بالکل ٹھیک ہے. مزدور کو بے حال کر دیا, اسکول پرائیویٹائز کر دیے, محکمہ سے تباہ کر دیا. قانون کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ قانون رکھیل بن گیا طاقتور آدمی کے گھر کی. جب رضا ڈار کا نام آیا تو قانون جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی. غریب آدمی کے نیفے میں پستول چلانے والا قانون جو ہے ان کے اپنے نیفے میں پستول چلا دیا رضا ڈار نے. یہ ناظرین سارا کچھ ہوا کیونکہ مریم نواز کو گورننس کا نہیں پتا. مریم نواز کی لیکن برانڈنگ کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے اور علی ڈار کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے, اور لوگ اب یہ بات کرنا بھی شروع ہو گئے. اچھا, یہ جو رضا ڈار والا معاملہ نا, اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے. میں جاتے جاتے آپ کو یہ چیز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یہ ہے جناب معاملہ جو ہے نا, وہ پہلے کہا جا رہا تھا $15 لاکھ ہے, $1.5 ملین, لیکن اب یہ معاملہ $4.5 کروڑ تک پہنچ گیا. یعنی جو غیر ملکی خواتین کا اغوا اور زیادتی کا جو کیس ہے نا, مزید 4 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین کو کرپٹو کرنسی میں مزید کاروبار کرنے کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا. کرپٹو کرنسی میں $1.5 کروڑ کی مزید سرمایہ کاری کے لیے ایک سکندر نامی ملزم کو سامنے لایا گیا. یہ جو سکندر ہے نا, یہ رشتہ دار ہے اس کا, علی ڈار کا. یہ بھی رشتہ دار ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک رشتہ دار اور بھی ہے, تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اسی طرح یہ جو رضا ڈار ہے, یہ سکندر ڈار ہے, یہ آپس میں رشتہ دار ہے. ذرائع کے مطابق خواتین کو پاکستان بلانے کا مقصد $4.5 کروڑ ریکور کرنا تھا. تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے خبر سنی تھی نا کہ ایک پاکستان میں بڑے آدمی کے بچوں کے کرپٹو کے اندر بہت سارے پیسے ڈوب گئے. سوال میرا یہ ہے کہ ان بے شرموں کے پاس چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ کروڑوں اربوں روپے کہاں سے آ جاتے ہیں یار؟ یہ مذاق ہے. $4.5 کروڑ یہ مذاق ہے. وہ ساری زندگی کوئی آدمی اتنے پیسے نہیں کما سکتا. اچھے خاصے کاروباری لوگ ساری زندگی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کروڑوں ڈالر کے اندر ڈیلیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اور پھر پیسے پورے کرنے کے لیے یہ باہر سے عورتوں کو جھانسا دے کر آتے ہیں. پھر وہاں پہ جو انہوں نے گند مارا وہ آپ کے سامنے. پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور پولیس اب بھی انہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کیس پہ میں نے نظر رکھی ہوئی, کچھ چیزیں آپ کو میں اور دوں گا. نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا, عمران خان صاحب نے کچھ فوج کے بارے میں اور طالبان کے بارے میں بھی اپنا سٹیٹمنٹ, اور یہ جو دہشت گردی اس کے بارے میں اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے. بیرسٹر سیف جو سٹیٹمنٹ باہر لے کر آئے, عمران خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کا حل سیاسی طور پر نکالنا چاہیے. ان کی فیملی فوج میں ہے, فوج سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند ہونا چاہیے. افغانستان پر حملوں کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھنے کا خطرہ ہے. یہ بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں تنقید کرتا ہوں تو سیاستدان کے طور پر پالیسی پر تنقید کرتا ہوں تاکہ کوئی حل نکلے. فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اور شہداء بھی ہمارے ہیں. لیکن یہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا. کئی لوگ نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے فوج کی اور تحریک انصاف کی کوئی جنگ چل رہی ہے, یا کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی فوج میں اور عمران خان کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہیں, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو اپنی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ جنرل فیض حمید جیسے, جنرل باجوہ جیسے, ابھی بہت موجودہ جو DGISI ہیں, آرمی چیف ہیں, یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں نا. سب کو اپنا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہوا ہے, DGISI نے ابھی بھی ایکسٹینشن لے لی ہے. تو ان کی جو پالیسی ہے ان کے اوپر تنقید ماضی میں بھی ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی, کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی دشمنی ہو گئی ہے یا فوج کے ساتھ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پاکستانی اپنا خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا پیٹ کاٹ کے انہیں پالتے ہیں اس فوج کو. تو جس کو پاکستانی قوم اپنا خون پلا رہی ہے اس سے نفرت کیوں کرے گی؟ ابھی آپ دیکھیں نا, میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان ہو یا انڈیا ہو, باہر سے ذرا سا کوئی پاکستانی فوج کو تنگ کرتا ہے, پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن سیم ٹائم میں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ فوجی قیادت جو فیصلے کرتی ہے, کیا وہ وفا نبھاتے ہیں عوام کے ساتھ جو عوام ان کے ساتھ وفا نبھاتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ میں موجود رہے گا. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی گندی سیاست کے استعمال کے لیے فوج کو بطور ادارہ استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے.
یہ بات میں نہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی سارے کرتے رہے ہیں, آج پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہا جی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. یہ عمران خان صاحب کی اونرشپ ہے جو ہمیشہ وہ لیتے ہیں. ناظرین, سہیل افریدی آ نہیں رہا. اب سہیل افریدی اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ آ ہی گیا ہے, کیونکہ عدالت نے آرڈر دے دیا پشاور ہائی کورٹ نے, اور چیف جسٹس نے کہا جی کہ کل شام 4 بجے تک سہیل افریدی کا حلف لے گورنر, اور اس بارے میں پابند کر دیا. اب کالک اپنے منہ پہ مل لی تھی گورنر نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اور سب نے یہ کہہ دیا جی یہ تو نہیں آئے گا. اور ٹاؤٹوں کو میرا مشورہ ہے, دیکھیں اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب وہ بات رہی نہیں. یہ ماضی میں جو بات کرتے تھے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتی تھی, تو آپ دعویٰ کر دیتے تھے کہ یہ تو کبھی نہیں ہونا. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر نا آپ کسی کو ختم شد نہ کہا کریں. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یا ان کی یقین دہانی کے اوپر آپ کوئی بڑا بول یا بڑا دعویٰ نہ کیا کریں. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے میرا نام بدل دینا, میں معافی مانگ لوں گا اگر یہ وزیر اعلیٰ بن گیا, یہ کبھی بھی نہیں بنے گا, یہ بن ہی نہیں سکتا, فیصلہ ہو چکا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہانیاں سناتی ہے. وہ بیچارے کہتے بھی ٹھیک ہیں, ان کا یہ نیت بھی ہوتی ہے, لیکن اب ان میں وہ دم خم نہیں ہے, ان میں وہ پسلی نہیں ہے. پاکستانی قوم ان سے بہت طاقتور اور بہت آگے نکل گئی. اب اسٹیبلشمنٹ کو یو ٹرن لینے پڑتے ہیں, اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں. اب آنے والے دنوں میں اور بھی فیصلے بدلتے ہوئے دیکھیں گے. تو منہ کالا کیا کچھ لوگوں نے اپنا. اب بلاول جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے گورنر کو کہتا ہے گورنر صاحب آپ جہاز لے کر جائیں خیبر پختونخوا اور جا کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے اس لیول کا ڈرامہ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے ایسا گند مارا ہے, پیپلز پارٹی نے, یہ جمہوریت کی سب سے بڑی دشمن ہے پیپلز پارٹی. ان کو صرف اقتدار چاہیے. بلاول کا وہ جملہ یاد ہے آپ کو, بروٹ میجورٹی, وہ بات یاد ہے, ڈنڈے والی جمہوریت, یہی بلاول ہے نا. اور اب گورنر کو پہلے بٹھایا ہوا تھا سندھ کے اندر کہ ادھر بیٹھو, نہیں جانا وہاں پہ خیبر پختونخوا. اب جب عوام بھی کھڑی ہو گئی, وہاں ووٹ بھی بڑھ گئے, ایک بھی ایم پی اے ان سے نہیں ٹوٹا. ان کی ساری امیدیں یہ تھیں کہ پیسہ ویسا خرچ کر کے وہاں پہ جو طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو استعمال کر کے کچھ ایم پی ایس توڑے جائیں گے, الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا اور اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آ جائیں گے. اب اس چکر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتچیاں کھل گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار جو ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ بہت عجیب اور گھنونا رہا. مشرف دور کے اندر مشرف کو سپورٹ کرنا ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. ہر ڈکٹیٹر کو مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ کیا اور اس کے بدلے میں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے فائدہ حاصل کیا. یہ ہمیشہ اقتدار کے اندر رہے. اب انہوں نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے کہ اقتدار کے اندر نہیں رہتے ہوئے بھی اقتدار کے اندر رہنا ہے, یعنی اپوزیشن پہ بیٹھ کے بھی حکومت کا کردار ادا کرنا چاہتے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے اپنے فائدے حاصل کیے اور بڑے آرام سے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر کے دے دیا. اور اب ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے چکر میں جا کے چیلنج کر دیا, عدالت تک پہنچ گئے. یعنی ایک عجیب کالک ہے, سب اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نا بڑی پیاری بات کی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے. انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان کی چھوٹی سی خواہش کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ممبرز توڑ کر انہیں دے دیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا سکیں. ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا. 26ویں ترمیم ہو, مشرف کا ایل ایف او ہو, ہر موقع پر مولانا حلوہ کھانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں بشرطیہ کہ میٹھے کا تناسب ٹھیک ہو. مولانا صاحب کو میٹھا چاہیے, حلوہ چاہیے, لیکن میٹھا اپنی مرضی کا ہونا چاہیے, اور میٹھا میٹھا ہف ہف, کڑوا کڑوا تو تو. مولانا صاحب نے ویسے فضل الرحمان صاحب نے نا یہ جو جے یو آئی کی سیاست ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اپنے اور اپنی فیملی کے ذاتی فائدوں کے لیے نا ان کو بہت دفعہ موقع ملا عوام میں ہیرو بننے کے لیے, لیکن مولانا صاحب نے ہر موقع ضائع کیا اور بیڑے ہی غرق کیا اپنی اور اپنی جماعت کی سیاست کا, بلکہ نام ڈبو دیا. اب تھوڑے دن پہلے یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ گنڈا پور چلا گیا, اب نئے وزیر اعلیٰ کی جگہ اپنے بھائی کو لانا چاہتے ہیں. سب اب ایجنسیاں بندے توڑے, یا ٹوٹل آپ کی ڈبل فگر میں آپ کی سیٹیں نہیں ہیں, مخصوص نشستیں چھین چھین کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں, پھر بھی ان کے پاس اتنی بڑی اکثریت ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں ککھ نہیں ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اپنا وزیر اعلیٰ لے آؤں گا, لیکن فضل الرحمان صاحب ہر وقت داؤ کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں لگا کہ شاید یہاں ان کا داؤ لگ جائے گا. ناظرین, ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کے ان منرلز کے حوالے سے ہے
جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے گئے اور پاکستان کی اور امریکہ کی جو ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل ہے اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا.